آج تمام دنیا میں بے شمار لوگ جو ہے نا دو قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں. ایک نیچرل ہے جو خدا نے انسانوں پر چھوڑی ہے, اس کو فزیکل لائف ہم کہتے ہیں, طبعی دنیا کہتے ہیں, نیچرل ورلڈ کہتے ہیں جہاں ہم سارے رہتے ہیں. اور خدا نے یہ سسٹم بنا کر چھوڑ دی ہیں, اور اس سسٹمز کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو خدا نے اپنے کلام میں پہلے سے بتا دی بائبل مقدس میں کہ وبائیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, مشکلیں آئیں گی, پھر صحت کے اصول بتائے ہیں, طریقے بتائے ہیں. تو اس وجہ سے آج بہت سے لوگ جو ہے نا سب روحانی نہیں ہیں, لیکن روحانی سسٹم میں لیتا ہے, اس کی آج میں بات نہیں کرتا کہ روحانی سسٹم بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ تک روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے آپ کی رسائی کراتا ہے, جیسے کہ میری کرائی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دنیا میں کرا رہا ہے. اور وہ خدا کو جانتے ہیں اور خدا ان سے بولتا ہے, ان کی زندگی تبدیل کرتا ہے. یہ روحانی اصول ہے. لیکن جسمانی طور پر بعض کا ہماری جو بیماریوں کا منبع یا مصیبتیں ہوتی ہیں اس کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, کیونکہ بدروہیں اور شیاطین اور جادوگر جو ہے نا وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. تو اس کا علاج آپ بتھیرین دوائیاں کھائیں, یہ کریں وہ کریں, علاج نہیں ہوتا. اس کے لیے یسوع مسیح نام کی قدرت کو استعمال کیا جاتا ہے اور ذات کیا جاتا ہے, اور وہ بیماریاں بھی غائب ہو جاتی ہیں اور لوگ آزاد بھی ہو جاتے ہیں. اور جب وہاں انسان ہوپلیس ہو جاتا ہے وہاں پر آ کے ضرور خدا ہی کام آتا ہے, اور وہ خدا یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کی قدرت سے کام کرتا ہے اور بائبل مقدس کے مطابق کام کرتا ہے. دوسری بات, آپ کو آج کل یہ سماؤ آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, وہ بائیں آ رہی ہیں. میں نے آپ کو پتا کہ میں لاک ڈاؤن میں خدا نے مجھے کہا, اور میں کینیڈا میں گیا, سارا بنتر لوگوں کے گھر ہو گیا, اور خدا نے مجھے استعمال کر, مجھے کچھ نہیں ہوا. اور میں نے پوری لوگ پریشان ہے کہ میں 69 ایئرز اولڈ بندہ ساری دنیا میں پھر رہا ہوں, اور ڈیورنگ دی سارے پینڈیمک کے, جبکہ یہ پھیلا ہوا تھا پاکستان میں بھی. اور خدا نے اگر تھوڑی بہت کبھی مجھے بیماری آنے دیتا ہے تو اس سے بھی شفا ہوتی ہے. اس کے دو طریقے ہیں, سن لیجئے. ایک روحانی ہے, اور وہ روحانی جب روحانی سے حل ہوگا جو مرضی ہو جائے. جو جسمانی ہے اس میں آپ کا کردار اپنا ہے. سنیے آپ کیا کریں, اپنے آپ کو جو ہیلتھ کے اصول ہیں, جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں, جو عقل مند لوگ بتاتے ہیں, اس پر عمل کیجئے. آپ جب بھی باہر سے آئیں اپنے آپ کو ہمیشہ صفائی کا خیال رکھیں, جسمانی صفائی. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب بیماری پھیلی ہوئی ہے تو جب ہمارے بزرگ, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں ماسک لگائیں. میں ماسک لگاتا ہوں ہمیشہ, اور میں نے ہمیشہ اس پر عمل کیا ہے, اور میں اپنے سینیٹائزر کا استعمال کرتا ہوں, میں ہاتھ دھوتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں روحانی ہوں, میرے وسیلے سے مردے بھی زندہ ہوئے ہیں, بہت کچھ ہوا ہے, اور لنگڑے بھی چلے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ یہ اس کا یہ مطلب مجھے بیمار نہیں ہوگا. اگر میں غلط کھاؤں گا, بہت لوگ کھانے کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں, پیٹو بڑے ہوتے ہیں, چسکے لگاتے ہیں, اور ان کے پیٹ خراب رہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی دعا کراؤ ٹھیک ہو, وہ ٹھیک نہیں ہوگا. چسکے چھوڑیں گے تو اس طرح سے میڈیکلی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو بھی ماننا ضروری ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں, فزیکل ورلڈ میں بھی, اور اپنے ریلیشن شپ میں اچھے کریں, آپ ہمیں دماغ میں سوچتے رہتے ہیں, غلط فہمیاں, یہ اس سے آپ کی بیماریاں آتی ہیں, اور اس وجہ سے آپ ٹینس رہتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں فلانے نے جادو نہیں کیا ہوا, آپ نے اپنا ہی ایک دماغ بنایا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو آپ غلط فہمیاں کرنی چھوڑ دیں, تھوڑا چیزوں کو ریسرچ کریں, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں, ایموشنلی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور آپ کو پہلے چینج ہونے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کے گرد کا ماحول جو ہے نا آپ کو اثر نہیں کرے گا. ہاں کچھ نیچرل چیزیں وہ سب پر اثر کرتی ہیں. طوفان بھی آئیں گے, سیلاب میں اگر بیٹھا ہوں, خدا کے لوگوں پہ سیلاب میں سے گزرنا پڑتا ہے, مصیبت, لیکن آپ خدا پر بھروسہ کر کے اس عقل کو جو خدا نے دی استعمال کر کے آپ بہت سی چیزوں پر غالب آ جاتے ہیں. میں ہمیشہ اگر میں بیمار ہوں میں میڈیسن لے لیتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں اب بھی اپنے باڈی پہ کام کروں, کیونکہ میں اب 69 ایئرز میں اپنی ایج کے حساب سے اپنی چیزوں کو چینج کر رہا ہوں. کیونکہ اگر میں اپنی خوراک چینج نہیں کرتا, میں اپنے طریقہ کار چینج نہیں کرتا, تو مجھے ہر آدمی کو اپنی ایج کے حساب سے. اب کچھ لوگ سست ہوتے ہیں, کام ہی نہیں کرتے, اور کھا کے تو ان کے تو پیٹ بھی خراب ہو, ان کا موٹے بھی ہونا, تو پرابلم بھی آنے ہیں, اور بلڈ پریشر بھی ہے. آج کل شوگر کیمیکل بہت زیادہ ہیں. ان سے بھی بچنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے. آپ اچھی خوراک کھائیں, لیکن نارمل کھائیں جو آپ کے باڈی کے سوٹ کرتی ہے. ہر باڈی کا فنکشن علیحدہ, کیمسٹری علیحدہ ہوتی ہے. آپ اس کے مطابق چلیں, خدا آپ کو بڑی برکت دے گا. اور یاد رکھیں خدا نہیں برکت دے گا, آپ خود بھی اپنے لیے بڑا کچھ خدا نے ذات مرضی دی ہے, آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اس لیے اس ماحول میں, ہمارا ماحول بہت آلودگی بہت ہے. آپ اکثر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں. آپ باہر جب جاتے ہیں دھوئیں سے بچیں, چیزوں سے بچیں, سگریٹ اور ایسی چیزوں سے بچیں جس سے آپ کی باڈی کے لنگس خراب ہوتے ہیں. میرے پاس تجربے ہیں بے شمار لوگوں جنہوں نے نہیں اپنے باڈیز کا خیال کیا, فزیکلی صحیح کام نہیں کیے, اپنے گھر کی صفائی نہیں کی, وہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں. لیکن جو لوگ تھوڑا سا یہ کرتے ہیں, حالانکہ وہ دائریے ہوتے ہیں, خدا کے نہیں ہوتے ہیں. میرے بہت تجربے ہیں پوری ورلڈ کے, ہوتے دائریاں اتنے صحت مند, موٹے, کھٹے, ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو خدا نے نیچرل اصول بنائے ان کو مانتے ہیں. اور بے شمار میں نے خدا کے بندوں کو جو اپنے آپ کو بڑے خدا کے بندے کا بیمار ہوتے دیکھا, کیونکہ وہ خدا کے نیچرل اصولوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. دونوں کو بیلنس کرنا ضروری ہے, کیونکہ آپ عام لوگ ہو
किसी मज़हब में हो, किसी हो, जो बाइबल कहती है उसको अगर के देखो, उसमें नेचुरल स्कूल के भी सिस्टम दिए हुए हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, और नए में जो है ना वो रूहानी सिस्टम दिए हुए हैं। जो दोनों बैलेंस कर लेते हैं वो बहुत सेहतमंद रहते हैं और खुश रहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और इस सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन।